बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक छोटी सी बात कहूँगी जिसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। आखिरी लेकिन सबसे अहम पॉइंट जो हमारे दीन को सबसे ज़्यादा मजबूत करता है वो है सदका। आप अपनी जेब खर्च से या अपने घर के मामलात में से कुछ थोड़ा बहुत निकाल के हर महीने अल्लाह की राह में खर्च करके देखें, आपकी जेब कभी भी खाली नहीं रहेगी। जब आपको खासकर पैसों की ज़रूरत हो तब अल्लाह की राह में लाजमी दिया करें। ये बात सुनने में आपको बहुत अजीब सी लगेगी। जब पैसों की किल्लत है तो पैसे क्यों खर्च करें? इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने भी किसी पाकीज़ा चीज़ का सदका किया और अल्लाह पाकीज़ा चीज़ ही कबूल करता है, ख्वाह वो एक खजूर ही क्यों ना हो, तो रहमान उसे अपने दाएं हाथ से लेता है और फिर ये सदका माल रहमान के हाथ में बढ़ता रहता है, यहाँ तक कि वो पहाड़ से बड़ा हो जाता है। जैसे कि तुम में से कोई अपने घोड़े के बच्चे या गाय के बच्चे को पालता है। जामिया तिर्मिज़ी हदीस 661। यानी जब आप अल्लाह की रज़ा के लिए कोई चीज़ कुर्बान करते हैं तो अल्लाह उस चीज़ का अजर आपको लाइफ टाइम के लिए देता है। और सदक़े के लिए ज़रूरी नहीं कि हमेशा माल ही खर्च किया जाए। अगर आप में इतनी हैसियत नहीं है तो किसी के साथ मुस्कुरा के बात करें, ये भी सदका है। किसी को अल्लाह के लिए वक्त देना भी सदका है। रास्ते में पड़े पत्थर को इस नीयत से हटा देना भी सदका है कि कहीं ये किसी और को ना लग जाए। खून पसीना बहाकर अल्लाह को खुश करने के लिए हलाल कमाना भी सदका है। अल्लाह की मखलूक के साथ रहम दिली का मामला करना भी सदका है। और ये सदकात देने की हैसियत तो हम सब रखते हैं। अपने बाल बच्चों के साथ अच्छा सलूक करना सदका है, बीवी पे खर्च करना सदका है, बाल बच्चों को देना सदका है। आप अल्लाह के लिए जिस काम में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उस काम में कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा। आज इंशाल्लाह सूरह राद की आयत नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम रा। ये किताबे इलाही की आयत हैं और जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया है वो ऐन हक है, मगर तुम्हारी कौम के अक्सर लोग मान नहीं रहे हैं। इसकी तफसीर है, ये इस सूरत की तमहीद है जिसमें मकसूद कलाम को चंद लफ्ज़ों में बयान कर दिया गया है। रूह सुखन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है और आपको खिताब करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी कौम के अक्सर लोग इस तालीम को कबूल करने से इनकार कर रहे हैं, मगर वाक़या ये है कि इसे हमने तुम पर नाजिल किया है और यही हक है, ख्वाह लोग इसे माने या ना माने। इस मुख्तसर सी तमहीद के बाद असल तकरीर शुरू हो जाती है जिसमें मुनकरीन को ये समझाने की कोशिश की गई है कि ये तालीम क्यों हक है और इसके बारे में इनका रवैया किस कदर गलत है। इस तकरीर को समझने के लिए इब्तदा ही से ये पेश नज़र रहना ज़रूरी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त जिस चीज़ की तरफ लोगों को दावत दे रहे थे वो 3 बुनियादी बातों पर मुश्तमिल थी। एक ये कि खुदाई पूरी की पूरी अल्लाह की है, इसलिए उसके सिवा कोई बंदगी व इबादत का मुस्तहिक नहीं है। दूसरे ये कि इस जिंदगी के बाद एक दूसरी जिंदगी है जिसमें तुमको अपने अमाल की जवाबदेही करनी होगी। तीसरे ये कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और जो कुछ पेश कर रहा हूँ अपनी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से पेश कर रहा हूँ। यही 3 बातें हैं जिन्हें मानने से लोग इनकार कर रहे थे। उन्हीं को इस तकरीर में बार बार तरीके तरीके से समझाने की कोशिश की गई है और उन्हीं के मुतालिक लोगों के शुबहात व एतराज़ात को रफ़ा किया गया है। आयत नंबर 2। वो अल्लाह ही है जिसने आसमानों को ऐसे सहारों के बगैर कायम किया जो तुमको नजर आते हों। फिर वो अपने तख्त सल्तनत पर जलवा फरमा हुआ और उसने आफताब और महताब को एक कानून का पाबंद बनाया। इस सारे निज़ाम की हर चीज़ एक वक्त मुकर्रर तक के लिए चल रही है और अल्लाह ही इस सारे काम की तदबीर फरमा रहा है। वो निशानियाँ खोल खोल कर बयान करता है, शायद कि तुम अपने रब की मुलाकात का यकीन करो। इसकी तफसीर है, बल्फाज़े दीगर आसमानों को गैर महसूस और गैर मरई सहारों पर कायम किया। बज़ाहिर कोई चीज़ फ़िज़ाए बसीत में ऐसी नहीं है जो इन बेहद हिसाब अजराम फल्की को थामे हुए हो, मगर एक गैर महसूस ताकत ऐसी है जो हर एक को उसके मकाम व मदार पर रोके हुए है।
اور ان عظیم الشان اجسام کو زمین پر یا ایک دوسرے پر گرنے نہیں دیتی۔ اس کی تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ اعراف حاشیہ نمبر 41۔ مختصراً یہاں اتنا اشارہ کافی ہے کہ عرش یعنی سلطنت کائنات کے مرکز پر اللہ تعالیٰ کی جلوہ فرمائی کو جگہ جگہ قرآن میں جس غرض کے لیے بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو صرف پیدا ہی نہیں کر دیا بلکہ وہ آپ ہی اس سلطنت پر فرما روائی کر رہا ہے۔ یہ جہان ہست و بود کوئی خود بخود چلنے والا کارخانہ نہیں ہے جیسا کہ بہت سے جاہل خیال کرتے ہیں، اور نہ مختلف خداؤں کی آماجگاہ ہے جیسا کہ بہت سے دوسرے جاہل سمجھ بیٹھے ہیں، بلکہ یہ ایک باقاعدہ نظام ہے جسے اس کا پیدا کرنے والا خود چلا رہا ہے۔ یہاں یہ امر ملحوظ رہنا چاہیے کہ مخاطب وہ قوم ہے جو اللہ کی ہستی کی منکر نہ تھی، نہ اس کے خالق ہونے کی منکر تھی، اور نہ یہ گمان رکھتی تھی کہ یہ سارے کام جو یہاں بیان کیے جا رہے ہیں اللہ کے سوا کسی اور کے ہیں۔ اس لیے بجائے خود اس بات پر دلیل لانے کی ضرورت نہ سمجھی گئی کہ واقعی اللہ ہی نے آسمانوں کو قائم کیا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو ایک ضابطے کا پابند بنایا ہے، بلکہ ان واقعات کو جنہیں مخاطب خود ہی مانتے تھے ایک دوسری بات پر دلیل قرار دیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا اس نظام کائنات میں صاحب اقتدار نہیں ہے جو معبود قرار دیے جانے کا مستحق ہو۔ رہا یہ سوال کہ جو شخص سرے سے اللہ کی ہستی کا اور اس کے خالق و مدبر ہونے ہی کا قائل نہ ہو، اس کے مقابلے میں یہ استدلال کیسے مفید ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرکین کے مقابلے میں توحید کو ثابت کرنے کے لیے جو دلائل دیتا ہے وہی دلائل ملاحدہ کے مقابلے میں وجود باری کے اس بات کے لیے بھی کافی ہیں۔ توحید کا سارا استدلال اس بنیاد پر قائم ہے کہ زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری کائنات ایک مکمل نظام ہے، اور یہ پورا نظام ایک زبردست قانون کے تحت چل رہا ہے جس میں ہر طرف ایک ہماگیر اقتدار، ایک بے عیب حکمت اور بے خطا علم کے آثار نظر آتے ہیں۔ یہ آثار جس طرح اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اس نظام کے بہت سے فرما روا نہیں ہیں، اسی طرح اس بات پر بھی دلالت کرتے ہیں کہ اس نظام کا ایک فرما روا ہے۔ نظم کا تصور ایک ناظم کے بغیر، قانون کا تصور ایک حکمران کے بغیر، حکمت کا تصور ایک حکیم کے بغیر، علم کا تصور ایک عالم کے بغیر، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خلق کا تصور ایک خالق کے بغیر صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو ہر دھرم ہو، یا پھر وہ جس کی عقل ماری گئی ہو۔ یعنی یہ نظام صرف اسی امر کی شہادت نہیں دے رہا ہے کہ ایک ہماگیر اقتدار اس پر فرما روا ہے اور ایک زبردست حکمت اس میں کام کر رہی ہے، بلکہ اس کے تمام اجزاء اور ان میں کام کرنے والی ساری قوتیں اس بات پر بھی گواہ ہیں کہ اس نظام کی کوئی چیز غیر فانی نہیں ہے۔ ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس کے اختتام تک وہ چلتی ہے، اور جب اس کا وقت آن پورا ہوتا ہے تو مٹ جاتی ہے۔ یہ حقیقت جس طرح اس نظام کے ایک ایک جز کے معاملے میں صحیح ہے، اسی طرح اس پورے نظام کے بارے میں بھی صحیح ہے۔ اس عالم طبعی کی مجموعی ساخت یہ بتا رہی ہے کہ یہ ابدی و سرمدی نہیں ہے، اس کے لیے بھی کوئی وقت ضرور مقرر ہے جب یہ ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ کوئی دوسرا عالم برپا ہوگا۔ لہٰذا قیامت جس کے آنے کی خبر دی گئی ہے اس کا آنا مستبعد نہیں بلکہ نہ آنا مستبعد ہے، یعنی اس امر کی نشانیاں کہ رسول خدا جن حقیقتوں کی خبر دے رہے ہیں وہ فی الواقع سچی حقیقتیں ہیں۔ کائنات میں ہر طرف ان پر گواہی دینے والے آثار موجود ہیں۔ اگر لوگ آنکھیں کھول کر دیکھیں تو انہیں نظر آ جائے گا کہ قرآن میں جن جن باتوں پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، زمین و آسمان میں پھیلے ہوئے بے شمار نشانات ان کی تصدیق کر رہے ہیں۔ اوپر جن آثار کائنات کو گواہی میں پیش کیا گیا ہے، ان کی یہ شہادت تو بالکل ظاہر و باہر ہے کہ اس عالم کا خالق و مدبر ایک ہی ہے، لیکن یہ بات کہ موت کے بعد دوسری زندگی اور عدالت الہی میں انسان کی حاضری و جزا و سزا کے متعلق رسول اللہ نے جو خبریں دی ہیں، ان کے برحق ہونے پر بھی یہی آثار شہادت دیتے ہیں۔ ذرا مخفی ہے اور زیادہ غور کرنے سے سمجھ میں آتی ہے۔
اس لیے پہلی حقیقت پر متنبع کرنے کی ضرورت نہ سمجھی گئی، کیونکہ سننے والا محض دلائل کو سن کر ہی سمجھ سکتا ہے کہ ان سے کیا ثابت ہوتا ہے۔ البتہ دوسری حقیقت پر خصوصیت کے ساتھ متنبع کیا گیا ہے کہ اپنے رب کی ملاقات کا یقین بھی تم کو انہی نشانیوں پر غور کرنے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ مذکورہ بالا نشانیوں سے آخرت کا ثبوت دو طرح سے ملتا ہے۔ ایک یہ کہ جب ہم آسمانوں کی ساخت اور شمس و قمر کی تسخیر پر غور کرتے ہیں تو ہمارا دل یہ شہادت دیتا ہے کہ جس خدا نے یہ عظیم الشان اجرام فلکی پیدا کیے ہیں اور جس کی قدرت اتنے بڑے بڑے کروں کو فضا میں گردش دے رہی ہے، اس کے لیے نو انسانی کو موت کے بعد دوبارہ پیدا کر دینا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ اسی نظام فلکی سے ہم کو یہ شہادت بھی ملتی ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا کمال درجے کا حکیم ہے، اور اس کی حکمت یہ ہے۔ بات بہت بعید معلوم ہوتی ہے کہ وہ نو انسانی کو ایک ذی عقل و شعور اور صاحب اقتدار و ارادہ مخلوق بنانے کے بعد اور اپنی زمین کے بے شمار چیزوں پر تصرف کی قدرت عطا کرنے کے بعد اس کے کارنامہ زندگی کا حساب نہ لے، اس کے ظالموں سے باز پرس اور اس کے مظلوموں کی داد رسی نہ کرے، اس کے نیکوکاروں کو جزا اور اس کے بدکاروں کو سزا نہ دے، اور اس سے کبھی یہ پوچھے ہی نہیں کہ جو پیش قیمت امانتیں میں نے تیرے سپرد کی تھی ان کے ساتھ تو نے کیا معاملہ کیا۔ ایک اندھا راجہ تو بے شک اپنی سلطنت کے معاملات اپنے کار پردازوں کے حوالے کر کے خواب غفلت میں سرشار ہو سکتا ہے، لیکن ایک حکیم و دانا سے اس غلط بخشی و تغافل کشی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اس طرح آسمانوں کا مشاہدہ ہم کو نہ صرف آخرت کے امکان کا قائل کرتا ہے بلکہ اس کے وقوع کا یقین بھی دلاتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 3 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔